الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین ولا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب مريم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله ارے بھائی صاحب محفل کون کرا رہے ہیں؟ شدی احمد کرا رہے ہیں ماشاءاللہ نالو دے ہورمی ساتھی ماشاءاللہ دکھا گڈ بوائے ہاں ڈیرہ سردار اسلم ڈوگر صاحب اتھے جناب محفل ہو رہی ہے جیدے اندر مولانا میاں صداقت علی فریدی صاحب آپ پہلے خطاب فرما چکے نے زیر اہتمام صدیہ محمد نواز محمد اشفاق علی حسن محمد طاہا سبحان اللہ جتنے بھی ساتھی آئے نے اللہ سارے نے مولانا قاری خضر ریاض صاحب قبلہ سید صاحب اللہ سب نے برکت دے جو بھائی بھی آئے نے اللہ سارے انہوں برکت عطا فرمائے عزیزان محترم ہر سال دی طرح اس سال بھی انہاں دوستہ نے اپنے اس مکان تے ڈیرے تے اللہ دے دین دی تبلیغ واسطے اس محفل دا اہتمام فرمایا ہے اللہ تعالیٰ انہوں اس دے اجر عظیم اور جزائے خیر نصیب فرمائے
لوگ جڑے نے اپنے ابا و اجداد تو یعنی باپ دادا تو اور اے بھی ساڑھے نال انہاں دا آستانے نال بڑی محبت دا انہاں بچیاں دا انہاں دے والدین دا تعلق سی اور انہاں ماشاءاللہ تعلق برقرار رکھے تو اسی بھی کوشش کرنے ہیں جی دے نال تعلق بن جائے وہ پھر ریا رہے اللہ تعالیٰ انہاں نو استبرکت دے آپ سارے احباب چکے تشریف لائے ہو تو میں آپ نو چند گزارشات جو ہے وہ پیش کروں گا تو آپ انہاں نے یاد رکھنا اور انہاں تے میں نو تے توانو اللہ عمل کرنے والا بنائے عزیزان محترم سید عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے والد گرامی آپ حسنی سید نے اور آپ دی والدہ حسینی سیدہ نے آپ نجیب الطرفین حسنی اور حسینی سید نے عبدالقادر جیلانی سرکار آپ دے والد گرامی ولی اللہ صاحب اور بچپن وچ ہی آپ دی ولایت دا شہرت سی سرکار بیٹھے سن جنگ دریا دے کنارے تے تو دریا وچ ایک سیب رڑدا جاندا انہاں ویکھیا کہ سیب دریا وچ رڑدا جا رہا ہے تو آپ نے اس سیب دریا وچ پکڑ لیا اور کھا لیا تو آپ سب دی اس مسئلے دے اتے مکمل توجہ چاہیے جدو رڑدا جاندہ سیب کھا لیا نا تے دل وچ خیال آیا کہ ابی سہلے یہ سیب میری پراپرٹی اور ملکیت نہیں سی میں یہ کھا لیا ہے جے قیامت والے دن میرے رب نے یہ دے بارے پوچھا تو میں جواب کی دیاں گا آج ساڑھے بندے آندے نے کھان پین والی شاید چوری کو نہیں ہوئی وہ بلیا چوری لاکھ دی بھی ہے تے کاکھ دی بھی ہے چوری چوری ہے اور یاد رکھنا جرم دی ابتدا اتھو ہی ہوندی ہے پہلا اس جگہ تو ٹردن تے پھر وڈیاں چوریاں تے جاندے پہلی جگہ تے نفس نو روکو کہ میں چوری دا مال نہیں کھانا اور آپ سب احباب ماشاءاللہ جڑے بھی بیٹھے ہو بندہ وہ ہوندہ ہے جڑا ہمیشہ حرام تو نفرت کرے حرام نال محبت نہ کرو حرام حرام ہے اللہ فرماتے لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل غلط طریقے نال دوسرے دے مال نو مت کھاؤ مسلمان ہوئے جڑا حلال روزی کھان دا عادی ہوئے حلال تھوڑا بھی ہوئے گا تو اندے برکت باتی ہوئے گی حرام زیادہ بھی ہو جائے تو اندے برکت نہیں ہوئے بکری ایک بچہ دیں دی یا دو تے کتیا دے 9 7 8 5 بچے ہوں دے لیکن تسی چھیڑ بکریاں دے ویکھے اسن کتیاں دے چھیڑ نہ ویکھو گے اور پھر مزائے وے کہ کتا زبا کوئی نہیں کردا بکرے تے ہر ویلے چھری ہوندی ہے لیکن مڑ بھی ہو دے چھیڑ لب جاندے اے ہی فرق ہے او حرام ہے اے حلال ہے حرام وچ برکت نہیں ہوندی حلال وچ برکت ہوندی حرام وچ وعدہ نہیں حلال وچ وعدہ ہے لہذا اے فتوہ نہ آپ پہ ہی اپنے آپ نفس نو دے لیا کرو با کھان پین والی شاید ہی کیڑی چوری ہے گا لے لو نہ بھائی صاحب کھان پین والی شاید ہی بھی چوری نہ کرو سرکار غوث پاک جدوے دے والد صاحب سید ابی سہلے نے یہ تک لیا کہ اے سیب تے میرا نہیں سی جڑا میں کھا لیا ہے
تو آپ چل پے اللہ اکبر جدو پانی آ رہا سی نا ادھے چل پے ٹردے ٹردے گئے تے اگے ایک باغ آیا او دے وچ او جی سیب لگے ہے جڑا انہاں کھایا سی تے ہے سی بھی دریا دے کنارے تے او سمجھ گیا کہ ایدہ ہی او پھل ہے جڑا میں رڑدا کھایا ہے اس باغ جی داخل ہوئے تے ایک بزرگ سن سید عبداللہ سومی رحمت اللہ علیہ باغ انہاں دا سی اندر گئے تے کہن لگے سرکار میں ایک عرض کرنی انہاں فرمایا ہاں بھائی جوانا کدھر آئے ہیں انہوں نے کہا جی میں ایک سیب کھا بیٹھا رڑدا جاندہ تے سرکار او دی معافی لینا ہے آپ فرماتے ہیں اس باغ دی راکھی کر اتنا چہرے پھر میں تینوں اگلی گل دسا گا وہ باغ دی راکھی کرن لگ پہ انہیں گل سارے دھیان نال سنیا کچھ ٹائم لنگیا تے وہ آئے تے انہوں نے فرمایا جا بھئی ایک میٹھا جا سیب لیا غوث پاک دے والد گئے تے انہاں ایک پھل لے آندہ تے انہاں ازمین آستے آکھیا ہوئے کھٹا کھو لے آندے اینا چر تینوں باغے چ رہندے ہو گیا جے کھٹے تے مٹھے دی سیان نہ ہوئی تے غوث پاک دے والد کہنے لگے سرکار سوچو ذرا جیڑا رڑ دے جاندے دی معافی منگن آیا ہے او ہن کھو کھو کے تہاڈی مرضی تو بغیر کھاندا ہے مینوں کی پتہ ہے مٹھا کیڑا ہے تے کھٹا کیڑا ہے گل دی سمجھ آئی جانے من کے نہ آئی کہ جیڑا بندہ رڑ دے جاندے دی معافی لین آ کے نوکر ہویا بیٹھا ہے وہ پھر توڑ کے بوٹھیاں تو چیک تے نہیں نہ کردا بے سرکار میٹھا کیڑا ہے تے کھٹا ہن جن راکھی با جاؤ سمجھدا میں مالک ہو گیا جنوں دکان تے با جاؤ سمجھدا گلہ ہی میرا ہے جنوں باغ تے با جاؤ اندر باغ ہی میرا ہے بھائی صاحب اے جے اللہ والے اے جے دین بندیاں سمجھے صرف مسیطے دین صرف مسیطے نہیں دین کھیت اچ بھی ہے دین بازار اچ بھی ہے دین تیرے گھر بھی ہے دین جس لئے تو خرید و فروخت کرنا ہے اس لئے بھی ہے دین پیدا ہون تو لے کے مرن تک بندے دے نال ہوتا ہے نماز اگر میں پڑھنا تو وہ میری پسند وہ میری تے میرے رب دا معاملہ ہے لیکن میں نماز پڑھ کے بندیان درد دیواں درد نو بندیان تکلیف دیواں تو میری نماز دا رب نو فائدہ کوئی من فائدہ ہے وہ میرے واسطے وہ میری عمل ہے رب نو تیری نماز دی ضرورت نہیں نہ وہ تیری نماز دا محتاج ہے بندیان اور سلوک اچھا کر کے رب دی عبادت کر اللہ راضی ہو جائے گا بندیان اور محبت کرو بندیان اور پیار کرو وفا کرو بندیان اور کرو مہربانی تو محل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر پائیا رب دی مخلوق نال پیار کریا کر اے عبادت ہے سب تو بڑی عبادت ہے رب دی مخلوق نال محبت کر اے سمجھ کے کہ رب دی مخلوق کالا گورا چٹا وڈا نکا اے سارے رب دے رنگ نے اے وہ سارے رنگوں صاحب بنائے نے تے سارے بندے او دے ہی نے حضور نے بلال نو کعبے دی چھت تے کھڑا کیتا نا جدوں تو بڑے 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 بندے کعبے دے نکول کھلوتے ہیں انہوں نے کہا بے ایس کالے غلام نو بڑا اونچا چاڑ چھڑیا نہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس ویلے جبریل بھیجے جا جبریل میرے نبی نو کہہ کے جڑے بندے گلاں کر دے نا بھئی ایک کالا غلام بڑا اونچا ہو گیا ہے انہاں دسو یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا اے بندیو خلقکم من نفس واحدہ تہاڈا موڈ کوئی ہے اے جتنے اسی بیٹھے ہیں نا ایتھے کوئی بٹی ہے کوئی کھرل ہے کوئی حجرا ہے کوئی ڈوگر ہے کوئی فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے کوئی شاہ اور ہی نہیں انہاں سارے دا موڈ پیچھو ایک ہی حضرت آدم علیہ السلام اگو خالق دی وانڈے انہیں کسے نو کوئی جگہ دے بنایا کسے نو کیویں دا بنایا کسے نو تھوڑا جہا تے ٹائم ایتھے آئے آسی مڑ سائیں ساتھ لینا ہے جیڑا ٹائم ہے وہ اپنا امتحان کا سمجھ کے صحیح پاس کرنا چاہیے اچھا آدمی ہوئے جیڑا کلیاں بھی ایماندار ہوئے تو بندیاں بھی ایماندار ہوئے اچھا آدمی ہوئے جڑا کلیاں بھی سچا ہوئے تے مجمع بھی سچا ہوئے یہ بڑی وڈی شے ہوندی ہے
کہ بندے دی رب دی بارگاہ وچ اے حاضری ہوئے کہ اللہ بھی جاندہ ہوئے بندہ ایماندار ہے اور بندے بھی جاندے ہوں کہ بندہ ایماندار ہے۔ انہاں کہا سرکار میں نہیں کدی کھو کے چیک کیتا مٹھا کیڑا ہے تے کڑوا کیڑا ہے، میں صرف حفاظت کرنا۔ انہاں فرمایا اچھا پھر انج کر میں تینوں میں معاف کر دے نہ، لیکن ایک میری شرط ہے۔ کیڑی؟ انہاں فرمایا میری ایک بیٹی ہے جڑی سندی نہیں، میری بیٹی سندی نہیں، ٹردی بھی نہیں، بولدی نہیں، او دے نال شادی کر لے۔ ایک لمحے واسطے دل وچ سوچیا کہ اس طرح دی عورت نال شادی کر کے زندگی کیویں گزاراں گا؟ تو پھر سوچیا بھی جویں دی بھی ہے ایتھے ہی نا، اگلا جانتے سوکھا ہے نا، حساب دین بڑا اوکھا ہے۔ یہ مالک نے حساب لیا تے حساب دین بڑا اوکھا ہونا ہے بھائیا، حساب دینا پڑنا۔ ایک دن ایسا ہونا ہے جدو تسی تے میں اپنے مالک دے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اللہ فرماندن والے من خاف مقام ربہ جنتان واما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوا فإن الجنت ہی المہوا۔ جڑا بندہ رب دے سامنے کھلو کے حساب دین تو ڈر گیا، اللہ انہوں جنت عطا فرما دے۔ حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ، حضور میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماندے نے بے قدران دی یاری نالوں تے سنگ چوڑے دا چنگا، حرام دا گوشت کھاون نالوں ساگ سروں دا چنگا، حرام دا گوشت کھاون نالوں تے ساگ سروں۔ حرام کدی بھی نہ کھاؤ، حلال کھائے۔ بندہ ہو جڑا حلال کھان دا عادی ہو۔ تسی کئی باری بندے ویکھے ہونے نے، وہ آندن باسی ٹیسٹ سارے کرائے نے، ڈاکٹر آندن بیماری کوئی نہیں، لیکن میں نے سوڑ پہن دی بھائی جی حرام خوری دی بیماری جڑی یہ ٹیسٹ ایچ نہیں ہوں دی، یہ جیوندہ ہوئے تے ضمیر چاہوں دی ہے۔ جڑی حرام خوری دی بیماری ہے نا، یہ ٹیسٹ ہے کوئی نہیں، دنیا کوئی مشین نہیں بنی جڑی حرام خوری بھی چکڑ سکتی ہوئے تیرے خون جو حرام خوری دے جراثیم، یہ نہیں ہوتی بیماری۔ یہ بیماری صرف اپنے ضمیر دی عدالت چی ہوتی ہے۔ جب مردہ نہ ہویا ہوئے ضمیر تو پھر اے دس دیئے اندر ٹھک ٹھک ہوندی ہے با کام جڑا میں پیا کرنا نا، یہ مال میرا نہیں ہے کسے دا۔ انہوں نے کہا میری بیٹی ہو دے نال نکاح پڑھ۔ اگر کوئی سہلے نوجوان ہوئے اور نیک ہوئے تو ان کوئی بندہ خود کہہ دے کہ میری بیٹی نال نکاح کر لا تو اے شرن جائز ممنوع۔ گل دی سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اگر تو ان کوئی نوجوان اچھا لگ گئے اور سہلے لگ گئے اور بھلا آدمی تے تسی ان خود دے کہہ لو کہ بھئی تو میری بیٹی نال نکاح پڑھ لے تے شریعت دے اندر دی اجازت ہے، اے شریعت دے خلاف گل۔ اگر کوئی منڈا کسے بزرگ نو خود کہہ لوے کہ میں تواڈی بیٹی نال نکاح کرنا چاہنا تو شریعت وچ اے بھی منع جی، دین وچ اے ممنوع چیز نکاح کرے زنا نہ کرے۔ شریعت کہہ رہی ہے لا تقربوا الزنا انہو کان فاحشۃ وساء سبیلا، زنا نہ کرو یہ برا راستہ ہے۔ فانکحوا ما طاب لکم من النساء، نکاح کرو عورتاں نال، 2 کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا، اگر تو ان خوف ہوئے پہ تو اڈے کڑو دوہاں میں عدل نہیں ہونا تو موڑے کی ران دے۔ ہاں جی 2 تاں ہی کرنے چاہیے دینا جی دوہاں دا حق پورا ہوں گا۔ جیڈی منگائی ہے ہونے کنوں بھی خرچہ نہیں دی پتا، اے ودا 2 حال پجیا پھرے بول دینا ہو۔ ہاں جی ہونے ایک بھی بات دوں گا
مہنگائی بڑی ہے بھائی صاحب. سرکار فرمایا جی میں نے رشتہ منظور ہے میرا نکاح کر دو. نکاح ہو گیا سید ابی صالح دا غوث پاک دی امی نال. اجے غوث پاک پیدا نہیں ہوئے. جدو رات نو اپنے گھر گئے تو ویکھیا کہ وہ بیوی انہاں دی جڑی ہے وہ تو ٹھیک ٹھاک ان دے ہاتھ پیر اکھاں کان ہر چیز ٹھیک ہے. اوویں واپس آئے تے غوث پاک سرکار دے نانا جی نو ملے غوث پاک دے والد تو فرمان لگے بزرگوں تساں تے فرمایا سی وہ ٹردی نہیں ویندی نہیں سندی نہیں تو انہاں دے تے سارے اعضاء ٹھیک نے. آپ نے فرمایا وہی تیری بیوی ہے تو میں بھی سچ آکھیا سی. عزیزہ نے من غوث پاک دے والد فرمان لگی جی میں نو سمجھ نہیں آئی. آپ فرمانے میں کہا سی میری بیٹی ٹردی نہیں وہ دی وجہ ایسی میری بٹی کدی بھی میری اجازت تو بغیر گھر تو باہر پیر نہیں رکھیا. میں آکھیا سی سن دی نہیں کیونکہ میری بیٹی نے کدی بھی اپنے کناں نال او کلام نہیں سنیا جدی شریعت انہوں اجازت نہ دے دی ہوئے. میں آکھیا سی میری بیٹی بول دی نہیں انہیں اپنی زبان چوں کدی بھی او کلام نہیں کیتا جڑا اللہ اور دے رسول نو پسند نہ آئے ہوئے. میری دھی دی کرما والی آئی میں اللہ کے دعا کی دیا اللہ سونیا میری دھی دے جوڑ دا رشتہ عطا فرما. جدو تو رڑ دے جاندے سیب دی معافی لین آئے میں نو پتہ لگ گیا دعاواں منظور ہو گئیاں نے. دی کرمایالیے جیڑا رڑ دے سیب دی معافی لین آیا ہے داماد بھی کرما والیے. فرما دے نے کہ میں پتر وہ دو ہی ویکھ لیا سی کہ جیڑا معافی لین آیا ہے نا یہ بندہ ٹھیک ہے تو میں پسند کر لیا سی کہ میں انہوں رشتہ دینا ہے اپنے بیٹے. تو ٹھیک جا تیری بیوی سرکار بزرگان دی گل سمجھ گئے تو گھر تشریف لے گئے. 9 مہینیاں بعد سید عبدالقادر جیلانی رمضان دی پہلی تاریخ نو دنیا تے تشریف لے آئے. جدو سرکار دنیا تے تشریف لے آئے سید عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تے رمضان دی پہلی تاریخ سے. میرے بچوں توجہ ہے تو اڈی کہ نہیں تے مطلع ابر آلود سی. تو لوگ جڑے انہاں پتہ نہ لگے وہی چاند چڑھیا ہے یا نہیں چڑھیا تو خلقت کٹھی ہو کے سید عبدالقادر جیلانی دی والدہ دے گھر گئے تے بوہا کھڑکا کے پوچھیا بی بی جی چاند رمضان دا چڑھیا ہے کہ نہیں چڑھیا. اس ویلے سیدان مسئلے آؤندے بھی آئے تے بندے سیدان کو مسئلے پوچھ دے بھی آئے انہیں سیدان نہ آؤندے نے تے نہ بندے انہاں کو پوچھ دے. ہون سیدان ایک کی مسئلہ ہوندہ ہے مریدان کو شرینی کی میں کرنی ہے. گل دی سمجھ آئیے کہ نہیں ہون اے ہی ہوندہ ہے شدار شاہ کی آندہ ہے. ہون بس اے پیران ایک جاچ بڑی ہوندی ہے مریدان کو شرینی کی میں کرنی ہے. وہ جیڑا وانڈ بھی لینی پونے لا کے کڑ مرید شدے ڈردے نو آندن با پیرے میں منجی نہ پوٹھی کر چھڑ. ہاں جی وہ کہیں ایک وانڈ مڑ پیر بنا لیں دے وہ مرید آندن جی جو لینا ہے لے جاؤ راضی رہو کرما پائیا رب راضی کریا کرو. مرشد بھی ہوئی کامل ہے جیڑا توان رب نو راضی رکھن دی تعلیم دے وے. مرشد دا کی مطلب ہے رب دا راہ دکھائے اچھی تعلیم دے وے اچھی بات کرے تو ان راہ دس سے اللہ دا کیا دین دا راہ جا اچھا راہ جا ایس کام تے ٹرو ایس تے نہ ٹرو یہی مرشد دا کام. مرشد دا مطلب یہ تے نہیں نا مثال بعد ہوتے 2 دیسی مرغے پھڑکا کے تے ایک نال لے کے تے اللہ بیلی ہو یہ نہیں مطلب مرشد دا. مرشد دا مطلب وہ ہے جڑا رب دا راہ دکھاوے. گل دی سمجھ آئی کہ نہ آئی
اور بھٹکیاں ہویاں نو سدھے راہ تے لیاوے، دین دا سبق سناوے، اے مرشد دا کام۔ ساڑھے کو سارا چکر ہی بھائی الٹا ہو گیا، الٹا چکر چل گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دا صدقہ بھائی کرم فرمائے سجنا، تیرے تے اور ساڑھے تے راضی ہوئے، پھر اسی دعا ہی کر سکنے ہیں جانے میں، کرو دعا ماشاءاللہ۔ ساتھیو فقیر دی بات یاد رکھنا، سائیاں دا توڑے تے کرم ہے جیرے دین دی گل سنن آستے اجے بھی ٹائم کاٹ لیں دیو، ہون تے بندے روز ہی بڑا گئے نو آدھے ساڑھے کو ٹائم ہی کوئی نہیں، مولویاں کو بے کے دین دی گل سن۔ بڑے خوش نصیب بندے جنہ دے دل اجے دین دی انی کو محبت ہے کہ وہ حضور دا دین سمجھنا چاہتے ہیں، بس ہم دین کی کہہ رہے ہیں بھائی جی، دین اے کہہ رہے ہیں کہ گھراں وچ انج دیاں بچیاں ہونیاں چاہی دیاں جویں دی غوث پاک دی والدہ ہے۔ ہن ہر گھر وچ کڑیاں رل کے فلماں ویندیاں چھوراں نال بیٹھ کے، ہر گھر وچ ٹی وی لگا ہے، فلماں ویکھیاں جاندیاں، جدوں ماں تے پتر بیٹھ کے، پیو تے دی بیٹھ کے، بہن تے برا بیٹھ کے رل کے فلم ویکھ لینی ہے، وچ حیا کیڑا تے پردہ کیڑا رہ گیا؟ فلماں وچ ہوندا کی ہے؟ اقبال فرماندے ہیں اگر پندے ز درویش پذیری، ہزار امت بمیرت تو نہ میری، بطول باش و پنہاں شو ازیں اثر، کہ در آغوش شبیر بگیری۔ اقبال اندن بی بی جے درویش دی گل مننے تو سیدہ زہرہ مانگو پردے دار ہو تاکہ تیری جوڑی اچ مولا حسین دے نوکر پیدا ہوں۔ بندے آندے نے کیڑے زمانے دیاں گلاں کر دے، کیڑے زمانے دیاں گلاں کر دے، ہن ہر کمرے ٹی وی چاہیدا ہوندا ہے۔ بھائی صاحب بے حیائی دا مبلغ ٹی وی فلماں گھر چلانا بے حیائی دے فروغ دا سبب بن رہا ہے، معاشرے تباہ کر دیتا ہے ٹی وی نے۔ نہیں تسی میرے نو باڑے سے آنے ہو، میرے کول تے اجے ویکھن دا ٹائم نہیں پیا لگدا، ٹیلی ویژن کدیں ویلے ہونے آتے ویکھاں دے بھائی کی آندا ہے، ویلے نہیں ہوندے پے تے تسی تو روز ویندے ہی رہندے ہو۔ نکھیا ہوندے میں بھی ویندا ہوندا سی، اس لیے بچپنا سی، پتہ کوئی نہیں سی تے ویندے ہوندے سا ٹی وی۔ پھر جدو دین پڑھنا لا گئے، سکول چھڑ دیتا، دینہ لا گئے، تو پھر ایدے آئے تو پتہ لگا اے تے نرا زہر ہے۔ تو ہن تواڈے تو میں پوچھنا بھائی وچ کی بھی کھیندے ہیں؟ وہ بندے آندے جی بڑا بڑا سبق ہے وچ توان کی پتہ ہے؟ میں کہ وہ کیڑا سبق ہے جڑا قرآن وچ نہیں تے تو ٹی وی چ لویں؟ کدی گھر وچ قرآن تے نہیں پڑھیا، کدی کسے گھر سویرے قرآن دی آواز نہیں آئی، ٹی وی سویرے تے شامی چلدا پیا تے وچ برکت کیڑے ویلے رہے، نحوست تے تائیں گھراں وچ پھیل گئی۔ روٹی کھاندیاں بھی لڑدے نے، روٹی تو بغیر بھی لڑدے نے، جنہاں کول بالی روٹی وہ بھی لڑدے پین، جنہاں کول کوئی نہیں وہ بھی لڑدے پین، ہر کوئی لڑدا پیا، گھراں وچ سکون ہی کوئی نہیں رہا، کیونکہ سکون ہوندا ہے اللہ دے ذکر نال، مسلمان دے گھر۔ لیکن ٹی وی گھراں وچ چل رہا، بندے آندے انگریز بڑی ترقی کر گئے، نہ وہ تے ہر گھر ٹی وی لگا ہے تو وہ ترقی نہیں کر گئے۔ میں کہ بھائیا گل ترقی دی نہیں، ترقی دی گل ہی نہیں، گل ہے بابا میں روٹی تھوڑی ہوئے گھر سکون ہوئے، وہ کیویں ہوندے؟ گھر وچ بیڈ 2.5 لاکھ دا ہونا کمال نہیں، نیندر ہونا کمال ہے۔ کدی پوچھی یورپ وچ کتنیاں دوائیاں کھاندے نے سون دیاں؟ سب تو زیادہ دوائیاں یورپ وچ کھاندے نے بندے، بس انہوں نیندر آوے، جدو گھراں چو دین ٹر جائے پھر نیندر نہیں آوندی۔ بھائی صاحب حضور دے دین تے آ جاؤ، اپنے گھراں دا ماحول دینی بنا لو تاکہ دین ساڑھے گھراں میں داخل ہو جائے۔ ساڑھے بچیاں میں شرم یا آج کل منڈے تے کڑیاں اپنے ماں پہ دا ادب کو نہیں کر دے، وہ دی وجہ کی ہے ٹی وی۔ قرآن دستا ہے نا ماں باپ کی نے، ٹی وی تو نہیں نا دستا ماں باپ کی، قرآن دستا ہے۔ بایو ایج، فزکس ایج، کیمسٹری، بیالوجی ایج، میتھ ایج کوئی نہیں لکھے اب ابا کی شے، کیوں ریاضی ایج لکھے ابا کی شے؟ اچھو رہا ہوں ریاضی دی کس ایک چیپٹر ایج لکھے ابا کی، یہ قرآن ایج لکھے ابا کی ہے یا نبی دے فرمان ایج لکھے ابا کی ہے؟ عزیزان من
میرے سجن میرے عزیز یاد رکھیے اقبال بولے تھے فرماتے نے یورپ کی غلامی پہ ہوا ہے تو رضامند مجھ کو تو گلا تجھ سے ہے یورپ سے نہیں ہے اے میرے سجن میرے عزیز ساڑھے گھران دا ماحول انگریزی ہو گیا ہندو والیاں رسمہ ساڑھے گھران دے اندر آ گئیاں اللہ دا قرآن گھر ہے ضرور پر پڑھیا نہیں جاندہ قرآن گھر ہے مگر پڑھیا نہیں جاندہ کاش ایک قوم حامل قرآن ہو جائے کاش ساڑھے گھرانچ قرآن پڑھیا اور سمجھیا جائے کاش ساڑھے گھرانچ سیدہ زہرا وانگو نوکرانیاں عورتاں پیدا ہون بی بی پاک دیاں خادمہ ہون غوث پاک دی امی کڑوں لوگاں پوچھیا بی بی چل چڑھیا ہے کہ نا آپ نے فرمایا چار روزہ رکھ لو رمضان دا چاند چڑھیا ہویا ہے رمضان شروع ہو گیا ہے انہاں پوچھیا بی بی جی پتہ کیویں لگیا جے چند چڑھیا ہویا ہے آسمانہ تو تے سن نہیں دسیا دلیل چند چڑھن دی کیے آپ فرما دیا نے میرے عبدالقادر نے اجے ایک رات عمر ہوئی ہے غوث پاک دی ایک رات عمر ہوئی ہے فرما دیا نے جدو دی فجر دی اذان ہوئی ہے میرے پتر عبدالقادر نے دودھ پینا چھوڑ کے روزہ رکھ لیا ہے اس گل دی دلیل چند رمضان دا چڑھ گیا ہویا ہے بھائی صاحب عزیز 18 سالہ تو لے کے 58 سال دے ہو جائیے تو روزہ نہیں رکھ دے دھیان نیا ساڑھی صحت نہیں صحیح تو جنہاں نو اسی مننے آؤ نہ بچپنے جی رکھے میرے مرشد کریم علی احمد صابر نے 18 سال مسلسل روزہ رکھے 12 سال مسلسل روزہ رکھے سرکار نے 12 سال دا مسلسل روزہ رکھے ہے سویرے رکھنا ہے شامی افطار کرنا ہے سویرے رکھنا ہے شامی افطار کرنا ہے سرکار نے انج روزہ رکھا ہے غوث پاک سرکار نے 40 سال عشاء دی نماز پڑھ کے مسلح تے بیٹھے تے فجروں سے مسلح تے پڑھی ہے وضو نال حضرت بابا فرید نو زہد الانبیاء آندے سن اساڑیاں بندیاں سوکھا علاج بنایا ہے مورمائے لگے جاندے چاندر اسی بہشتہ دروازہ لنگ گیا تے سجون جنتی پکے نہیں ہو گئے وہ میں کہا جنتی تے تو ہو گیا وہ تو واپسی دیا کہ کم بھی تے بندے دیا پھڑاڑے کیتا گیا کم سارے پٹھے کرنے یا کہنا ایسی دروازے ہی چلان کے جنتی ہوں گا یہ ڈی سوکھی جنت لاپ لئیے تے دوجے بے لی جڑے نوازن 2 باری علی علی کر سوری دیا تے جنت ساڑھی ہے مولوی دی ہے مولوی دی کی جنت ہے جنت ساڑھی ہے مولوی کون ہے 2 باری علی علی کرتے ہیں پرہاں جنت چھاڑ مار کے اندر ہو جانا ہے مولوی تے ہمیں ہوئے تے سنی آندے نا سی بابے فرید دربار ہی چلا کے اچھا سواد آڑی گا لے ایک باری میں بھی لنگیا میں یہ نہیں آندہ لنگنا گناہ ہے کیسا مسلمان ہو گیا ہے اس دور دا تے جیڑا پھر آکھے نا بینج نہ کریا کرونا دنے اے وچو بابی جے اے بندہ وچو بابی ہے ساڑھے نہ رلے ایسے رلے بھائیہ جڑا سچی گل رکھے ان بابی نہ آکھیا کر بابی اور بندیاں تو کما تو بندہ بابی ہندہ ہے توجہ ہے کہ انہا کما نال بندہ بابی نہیں ہندہ جڑا تنہوں سچی گل دے سے بھائی صاحب سید عبدالقادر جیلانی دی والدہ فرمانی میرے پتر پہلے دن روزہ رکھے آپ رمضان دے احترام دن نو ماں دا دودھ نہیں سن پیندے ایڈی اچھی شخصیت ہستی اللہ نے پیدا فرمائی ہے سید عبدالقادر جیلانی دی صورت ہے میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت فرما دینے جس کی ہر ایک ادا سنت
مصطفیٰ ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان. توجہ ہے. ایسن سید عبدالقادر جیلانی صرف 11ویں منا کے نہ پار لنگ. سید عبدالقادر جیلانی داڑھی شریف رکھ دے سن سنت دے مطابق, نماز پڑھ دے سن, روزے رکھ دے سن, اللہ دے قرآن دی تعلیم دے دے سن اور قرآن دی تعلیمات دے عمل کر دے سن. سید عبدالقادر جیلانی فرما دے نے 12 خوبیاں ہونیاں چاہی دیاں جڑا پیر ہوئے ہو دیکھ. اعلیٰ حضرت فرماندے نے 4 شرطاں نے پیر دیاں. عالم ہوئے, صحیح العقیدہ ہوئے, فاسق مولن نہ ہوئے, کسے پیر دا بیعت ہوئے. جدو پیر بناؤ پہنا ویکھ لیا. سید عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے جدو کسے پیر نال تیرے دل وچ محبت آ جائے او دے افعال نو قرآن اور سنت تے پیش کر. اگر قرآن و سنت نال میچ کر دے ہون تو پھر تیرا پیر ٹھیک ہے, جے قرآن و سنت دا مخالف ہوئے تو پھر تیرا پیر ٹھیک نہیں. سید عبدالقادر جیلانی جنگل وچ بجان دے اوتے بدل چھاں کر لئی. آواز آئی بدل دے وچوں عبدالقادر میں تیرا رب ماں تینوں نماز معاف کر چھڑی. آپ فرماندے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. خبیثہ کون ہے تو جڑا میں نماز معاف کرنا ہے؟ اللہ ایک باری فرض کیتی ہے تو مڑ وہی بند ہو گئی ہے, ہن معاف کرنا والا کون ہے؟ ہن جڑا پیر بھی تو آکھے نا نماز معاف ہے, تسی بھی اگوں یہی پڑھیا کرو جڑا شیطان نو بجانا آپ سے پڑھی دا لا حول ولا قوت الا باللہ. تے جو نہ بجے شیطان وڈا ہوئے تے آپ بج جایا کرو. جلدی سمجھ آئی کہ نہ دو چوے کام تے ہو ہی سکتا ہے نا. بجے وہ نہیں بجیا شیطان تکڑا ہے, اسی تے بج سکنے ہیں نا. آپ نہ سکیا بے دے تو دور ہو جائے. مردود ہے جڑا نماز آندہ ہے کو نہیں پڑھن دی لوڑ. وہ آندھے نا ساٹھی 2.5 عرفان دی نماز ہے مولوی. میں کہا مولوی دی تو ہوندی تو مڑ کوئی نہ ایسا بھی پڑھنی نماز مولوی دی نہیں, نماز آمنہ دلال دی ہے, نماز اللہ دی ہے. مولوی دی ہوندی تو ایسا کدے پڑھنی ہے بھائی, نیڑے بھی نہ جانا. یہ ہے اللہ تے دے رسول دی, یہ ہے امامہ دی, یہ ہے صحابہ دی, سارے ہاں پڑھی ہے, لہذا سان بھی پڑھنی چاہیے. عزیزان من, میرے سجنوں, میرے عزیزوں, یاد فرما لو سید عبدالقادر جیلانی نو بدل پھٹ گیا تے وچوں آواز آئی عبدالقادر میں تیرا رب لیکن نماز دی معافی دے رہا ہوں. سرکار فرمایا اللہ معافی نہیں دے سکتا, تو شیطان ہے. وچو آواز آئی عبدالقادر اتھے اپڑیا ہویا کئیاں ولیاں نو میں گمراہ کیتا ہے, پر تینوں تیرے علم نے بچا لیا ہے. بڑا میٹھا جواب شیطان کردا ہے جدو کسے مولوی نے کانے جو پھوکے با تو علم والا بڑا. کدی بھی یہ نہ کھو میں علم والا بڑا, میں زمینہ والا بڑا, میرے مرید بڑے نے نہ. میں یہ گل نہ کرا بندہ عام جی کیوں ہے اسی تے تواڈے ورگے مڑ مولوی انج آکھ سکدے نے باسی بڑے علم والے ہیں, اسی تے بھائی جی تواڈے ورگے ہیں. تسی بھی جے اپنے نال رلا لو تے بڑی گل ہے. تسی بھی بڑے کرم والے ہو جڑے حضور دا دین سن دے ہو. اپنے نال سان بھی رکھ لو تے تسی بڑے کرم والے ہو. اسی یہ نہیں آکھ سکتے باسی بڑی اچھی شے نہیں, کوئی نہیں اچھی شے, بالکل گناہگار بندے ہیں, بہت بہت گناہگار ہیں, سادہ جے عام بندے ہیں. ولی اللہ دے اور ہوندے نصیب تے عام جے تواڈے ورگے بندے ہیں جویں دے تسی اونج دے اسی بھی. اولیاء اللہ دا رتبہ اور ہوندا ہے, اسی عام بندے ہیں. میاں صاحب فرماندے نے پڑھن لکھن دا
ماننا کریے نہ آکھی میں پڑھیا او جبار کہار صداوے مت روڑ دیوی تد کڑیا اللہ دیا مندیاں نال محبت رکھیا کرو اللہ والیاں نال پیار رکھیا کرو انہاں دی صحبت وچ رہیا کرو انہاں دی سنگت وچ رہیا کرو بندہ بڑیاں کماں تو بچ جاندا ہے جڑا اللہ والیاں دا کتا ہوئے وہ دا بھی کام وال ہو جاندا ہے ہوئے باویں کتا جڑا اللہ والیاں دا ہوئے وہ دا کام بن جاندا ہے کسے دا بندہ ہو جائے تو گل بن جائے کسے دا بندہ ہو جائے نا تے کمڑیا دی گل بن جاندی ہے قرآن آندا ہے وَقَلْبُهُمْ جڑا کتا اللہ دیاں ولیاں دے بوئے تے رہندا ہوئے اس کتے نو بھی اللہ تعالیٰ خیر پا چھڑدا ہے بندہ تے مڑ بندہ ہوتا ہے سرکار غوث پاک انہاں دے زمانے دی ایک گل بڑی مشہور ہے کچھ مائیاں بڑیاں کرمالیاں ہولیاں نے کچھ مائیاں فلمہ ویکھن والیاں ہولیاں نے تے کچھ مائیاں اللہ والیاں منن والیاں وہ مائی غوث پاک دے زمانے دی بڑی کرمالی آئی تے او دے پتر دی جان چڑی تے دریا وچ وہ پھس گئی مڑ ماں جڑی ہوندی ہے وہ پریشان تا ہوندی ہے میری دریا وچ پھس گئی ہے بیڑی ساڈی جانج دی ماں بیچاری ہاں 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 سب دیاں ماما نو اللہ سلامت رکھے بڑیاں کرمالیاں مائی پریشان ہوئی کسی نے مائی نو مشورہ دیتا مائی پریشان نہ ہو بغداد دے اندر ایک سید رہندے جاؤ نہ کل ٹر جا تیرا کم بن جائے گا لے یارویں والے دانا لے یارویں والے دانا تے ڈبی ہوئی تر جائے دیلے یارویں والے دانا لے یارویں والے دانا تے ڈبی ہوئی تر جائے دی پھڑ مرشد پاک دی ماں پھڑ مرشد پاک دی ماں تے ڈبی ہوئی عزیزان دی وقار مائی لگی گئی سرکار مسلح تے عبادت پہ کر دے آئے مائی کول کھلو کے عرض کر دیئے سن فریاد پیران دیا پیرا تے میری عرض سنی کانے دھر کے چکران دے جتھے مچھ نہیں بیندے ڈر کے او پیر چنا دے اوے کامل باؤ او کتی لگ سنے تر کے عزیزان محترم تو اللہ والیاں دی نہیں ہونے تسی پڑھ چھڑیا ہے موڑ کی تو اللہ دے نیک بندیاں نال اپنی تعلق اور صحبت نو بنا کے رکھا رسول اللہ ارشاد فرماندے نے
حضرت ابو ہریرہ راوی نے کہ جڑے بندیاں دا جنہ بندیاں نال دنیا تے تعلق ہویا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ انہاں بندیاں نو کٹھیاں کر دے گا. نہیں اگر ایک دا تعلق دنیا تے کسے نال ہویا تے انہاں چ ایک ہویا جتھے سورج لاندا ہے تے دوجا ہویا جتھوں چڑھدا ہے. واحد فی المشرق و آخر فی المغرب لجمعہ اللہ بینہما یوم القیامہ. اللہ قیامت والے دن انہاں نے کٹھیاں کرے گا کہ چونکہ تواڈی دنیا وچ محبت سی ایتھے کٹھے ہو جاؤ تواڈا کٹھا حساب ہونا. تو اے دینی محبت اور اے اللہ والیاں نال محبت اے اگر بندے دی ہوئے تے اے دا نفع سانو اتھے ہوئے گا. سو سجنوں اور عزیزو سارے بندیاں دی خدمت وچ ایک عرض ہے کہ آپ نماز بھی پڑھیا کرو حلال دی روٹی کھایا کرو اور اللہ دیاں پیاریاں دے نال رویا کرو. اللہ تعالیٰ ساڈے تے تواڈے تے